نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ اس دن کو یاد کیجئے جس دن اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اور فرمائے گا اے جنات کے گروہ، تم نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر لیا ہے، اور کہیں گے ان کے انسانوں میں سے ان کے دوست، اے ہمارے پروردگار، فائدہ اٹھایا ہمارے بعض نے بعض سے اور پہنچے ہم اس مدت تک جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دوزخ کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تیرا رب پروردگار حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر چلنے والے کی کامیابی کا تذکرہ فرمایا تھا، کیونکہ صراط مستقیم پر چلنے میں دو چیزیں رکاوٹ ہیں، ایک انسانی خواہشات اور دوسرا شیاطین۔ تو شیاطین جو ہوتے ہیں یہ جنوں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین کا مطلب ہے خود بھی گمراہ، دوسرے کو گمراہ کرنے والا۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا، آپس کا ایک انسان اپنے اعمال کا جب محاسبہ کرے گا، تو اس وقت یہی جو انسان کو دنیا میں گمراہ کرنے والے ہیں، تو اس وقت ان کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا تذکرہ فرمایا یوم یحشرہم جمیعا، اس دن کو یاد کیجئے جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، محاسبے کا عمل شروع ہوگا اور جنات سے خطاب ہوگا، یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اپنے پیچھے لگا لیے تھے، یعنی ان کو گمراہ کر لیا تھا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں ان کے دوست کہیں گے، یعنی اقرار کریں گے کہ بے شک جنوں نے ہم میں سے کثیر تعداد کو بہکا کر راہ راست سے گمراہ کر دیا تھا۔ جس طرح یہاں پر جنات سے خطاب ہے، اسی طرح سورہ یاسین میں انسانوں کے خطاب کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، یعنی شیطانوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی غیر کی پرستش شیطان ہی کی پوجا ہے، غیر اللہ کی عبادت شیطان ہی کے گمراہی اور ضلالت اور وسوسے ڈالنے سے ہوتی ہے۔ بہرحال اس آیت میں جنات کا ذکر فرمایا کیونکہ انسان اور جن دونوں مکلف ہیں، قیامت کے دن محاسبے کے اعمال سے گزریں گے۔ انسانوں کی آبادی سے پہلے اس زمین میں جنات آباد تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے یہاں جنات آباد ہوئے۔ انہوں نے فتنہ فساد مچایا اور خون ریزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب ان کو دنیا میں بھیجا تو اس سے پہلے ان جنات کو پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اب ان کو اس زمین کی طرف، انسانوں کی آبادی کی طرف آنے کی اجازت نہیں، جو شریر جنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر کے آپ کی نسل کو چلایا۔ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی نیک اور بد بھی ہوتے ہیں، بعض کافر ہیں، بعض مشرک ہیں۔ جس طرح سورۃ جن میں جنات کا اپنا تذکرہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے نیک بھی ہیں اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو نیکی کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔
جس طرح انسانوں میں مختلف فرقے پائے جاتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی فرقے پائے جاتے ہیں۔ بہرحال جس طرح انسان اللہ کے قانون کے پابند ہیں، جنات بھی اللہ کے قانون کے پابند ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو اکٹھا کرے گا، جنوں سے فرمائے گا تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا، تو شیاطین کے دوست انسان کہیں گے پروردگار تیرا فرمان برحق ہے، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اور یہ بھی کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ فائدہ اٹھایا، یعنی جنات انسانوں سے مستفید ہوتے رہے اور انسان جنات سے استفادہ کرتے رہے۔ جنات کا انسان سے فائدہ اٹھانا اس طرح ہے کہ جنات نے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، گمراہ کیا، اور فزادہم رہقا سورۃ جن میں ہے کہ جنات نے دیکھا کہ انسان اسے ڈرتا ہے اور اس کی نظر و نیاز مانتا ہے، تو ان میں تکبر مزید بڑھ گیا۔ تو اس طرح انہوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا، اور انسانوں کے مستفید ہونے کی صورت انہیں شیاطین نے کے بتائے ہوئے عقائد باطلہ میں لطف سرور حاصل کرنا، غلط راستے پر چلنا، اہل بدعات سے مال جمع کرنا، یہ سارا انسانوں کا جنات کے راستے سے مستفید ہونا اور نفع اٹھانا ہے۔ اور یہ بھی کہیں گے، اعتراف کریں گے وَبْلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، ہم مسلسل اسی بات پر رہے، یعنی گمراہی پر رہے، یہاں تک کہ تیرا مقرر شدہ وقت آ پہنچا اور قیامت آ گئی۔ ہر انسان اور جن، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے زندگی میں اس کے سانس متعین کر دیے، اس کی موت کا وقت متعین ہے، اس وقت تک اس کو مہلت ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے، موت لے لیتی ہے، اب اس کے بعد اس کے اعمال سارے ختم، اس کا یہ اجل آ گیا، اس کی مہلت ختم ہو گئی۔ تو جب یہ اعتراف کر لیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے النار مثواکم، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، انسان ہو یا جن ہو، جس نے تکبر کیا، شرک کیا، کفر کیا، بدعات رسومات باطلہ میں لگا رہا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر یہ عارضی نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنا ہے، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے۔ مشیت الہی کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے دے اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جلیں گے تو پانی طلب کریں گے، پھر ان کو پانی کی طرف لے جایا جائے گا جو کھولتا ہوا ہوگا، اگرچہ اس سے درختوں کو کوئی خاص فائدہ تو نہ ہوگا، مگر اتنی دیر تک آگ میں ان میں دوزخیوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اتنی دیر میں آگ میں جلنے کا افاقہ ہوگا۔ تو الا ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس سزا میں تھوڑا سا، جو ایک سزا سے دوسری سزا کی طرف یہ آنے میں جو سزا، پہلی سزا موقوف ہوئی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے اور تمام حالات جانتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، لہذا اللہ کے فیصلے بالکل انصاف اور عدل پر ہیں، اور اللہ کے فیصلے بھرپور نفع والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ان فیصلوں پر یقین رکھنے کی اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔